أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 190 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوئے اور کس ترتیب سے نازل ہوئے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے، اور قرآن کی وحی جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے. قرآن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئے. جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا، جو قرآن کے نزول کا آرڈر ہے، جو سیکوینس ہے، اور جس ترتیب میں قرآن آج ہمارے پاس ہے مصحف میں، وہ دونوں الگ الگ ہیں. نزول جو ہوتا تھا وہ وقت اور حالات کے مطابق ہوتا تھا. کبھی کسی سوال کا جواب آ جاتا تھا، کبھی کوئی واقعہ ہوا تو اللہ نے کوئی آیت بھیجی، تو اللہ کی حکمت کے مطابق نزول ہوا کرتا تھا. لیکن یہ جو آخری ترتیب ہے، جو آخری سیکوینس ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی. قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے حصہ حصہ ہوتا تھا. تو سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. پوری 19 آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی. پھر سورہ المدثر، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی، اور باقی بعد میں. باقی صورتیں بھی دھیرے دھیرے مکمل ہوتی گئیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں بلکہ 23 سالوں میں الگ الگ صورت اور آیت حصے حصے میں نازل ہوا. اور کچھ صورتیں جیسے سورہ الفاتحہ ہے، سورہ الاخلاص ہے، سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ اللحب، یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ پوری ایک بار میں نازل ہوئی. لیکن جیسے کچھ صورتیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سورہ العلق ہے، سورہ المدثر ہے، سورہ البقرہ ہے، یہ حصہ حصہ کر کے نازل ہوئی تھی. چلیے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 190. وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. قاتلو کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، دو طرفہ لڑائی کے لیے آتا ہے. قاتل یقاتل مقاتلہ. اور قتلہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جس کے اندر الف نہیں ہوتا. قتلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کل، کسی کو مارنا، جان سے مارنا. اور قاتلہ دو طرفہ لڑائی کے لیے آتا ہے جہاں دو گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں اور لڑائی کریں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی. جہاد کا حکم سب سے پہلے مدینہ میں ہی آیا. اس سے پہلے مکہ میں مسلمانوں پر قریش نے بہت سی ظلم و زیادتی کی، بہت ستایا، بہت دکھ دیے، بہت پریشان کیا. نئے مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کے ایمان کو طنز اور مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا. لوگوں کو لاتوں سے، ہاتھوں سے مارنا، جلانا، قید کرنا عام بات تھی. خاص طور پر غریب طبقے کے کنورٹ مسلمانوں کو فزیکل ٹارچر کیا جاتا تھا. مسلمانوں کی جائیداد اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے کاروبار بند کرا دیے گئے. کچھ عرصے تک قریش نے مسلمانوں اور ان کے خاندانوں پر سوشل اور اکنامک بائیکاٹ لگایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں. کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور اس وجہ سے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. کچھ صحابہ کو قتل بھی کر دیا گیا. دینی آزادی پر روک لگائی گئی. کھلی جگہوں پر عبادت کرنا یا جماعت میں جمع ہونا، ورشپ اور گیدرنگ دونوں پر پابندی لگائی گئی. خاندان اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں. قریش نے بنو ہاشم کو یعنی ابی طالب کے قبیلے کو غیر قانونی طور پر شیب ابی طالب میں یعنی وادی ابو طالب میں قید کر دیا. مقصد تھا
مسلمانوں کو مجبور کرنا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام بند کرنے پر مجبور کر دیں۔ وہ سب سے مشکل وقت تھا، کھانا پینا اور ضروری اسباب کی کمی تھی وہاں پر۔ مسلمانوں کو باہر کے لوگوں سے ملاقات کرنے سے روکا گیا، نہ تجارت ہو سکتی تھی، نہ عبادت کی آسانی تھی، نہ مسلمانوں کے لیے دوستی، نہ کوئی مدد۔ یہ وقت اتنا سخت تھا مسلمانوں پر کہ انہوں نے پتے کھا کر اور مردار کھا کر یہ وقت نکالا۔ اس قید میں مسلمانوں کے ایمان اور صبر کی آزمائش تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت کو روزے، عبادت اور دعا اور صبر کے ساتھ گزارا۔ مکہ کے دور میں 13 سال تک مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کا حکم تھا۔ انہیں لڑائی کی بالکل اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ چاہتے بھی تھے کہ وہ بدلہ لیں، لیکن انہیں روکا گیا، کہا گیا کہ کفو بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ان کی طاقت بھی کم تھی، وہ کمزور تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ پیس ٹریٹیز سائن کر لی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی مرتبہ لڑنے کی اجازت دی، اور یہ پرمیشن سورہ بقرہ میں نہیں، سورہ الحج میں سب سے پہلے آئی تھی، سورہ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 میں۔ تو سب سے پہلے جب جنگ کا حکم آیا قرآن میں نازل ہوا تو وہ سورۃ الحج میں نازل ہوا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی چیز پہلی بار انٹروڈیوس ہوتی ہے تو وہ تمام باقی باتوں کا بیس سیٹ کر دیتی ہے۔ جیسے کتاب کا انٹروڈکشن ہمارے ذہن کو تیار کرتا ہے کہ باقی کتاب کیسی ہوگی، اور ہمارا نظریہ اس کتاب کے بارے میں اس پہلی ابتدا بات سے تیار ہوتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دے دی گئی جو ظلم کا شکار ہوئے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے بنا حق نکالے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے نہ روکے تو ضرور مونسٹریز، گرجا گھر، مسجدیں اور سیناگوگز جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اللہ طاقتور اور بلند و باری ہے۔ کیوں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں پر چڑھائی کی گئی تھی، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ چلیں آپ مان لیجئے کہ یہ قرآن نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک قوم ہے یا نیشن ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی ہے۔ کیا ان کو اپنی حفاظت اور خود کو بچانے کا حق نہیں ہے؟ کوئی بھی ملک کیا کرتا ہے جب اس پر دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، اس کی زمین اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی حملہ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو قرآن مجید میں اس چیز کی اجازت دی، اور یہ چیز ہم سورۃ الحج میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور یہاں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 190 سے لے کے 194 تک لڑائی میں بہت ساری پابندیوں کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انٹل، یعنی تب تک مت لڑو جب تک، آگے کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ 4 مرتبہ اللہ کہتا ہے اف، اگر، یعنی یہ شرط ہے تو تم لڑ سکتے ہو۔ تو رینڈملی ہر کسی سے لڑ نہیں سکتے، کنڈیشنز پوری ہونی ضروری ہے۔ اف کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے ان 4 آیتوں میں، ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ 2 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے لڑے، یعنی تم اسی سے لڑ سکتے ہو جو تم پر وار کرے، جو تم پر حملہ کرے، جو تم پر ظلم کرے۔ اس کے علاوہ اللہ نے احتیاط کا حکم بھی دیا ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ کے رستے میں لڑنا ہے، اللہ کا خوف کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے زیادہ گزرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اگر وہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ۔ یہ سارے حکم دیے ہیں ان 4 آیتوں میں۔ تو بار بار یہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ لڑائی کا حق صرف تب ہے جب ضرورت ہو،
اور ہمیشہ اللہ کا خوف اور انصاف یاد رکھو۔ اب ہم ان آیتوں کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 190 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو۔ قاف تا لام اس کا روٹ ہے جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر ٹکرائیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کا اکثر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا للہ، یہاں کہا گیا فی سبیل اللہ۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اور ایک اور معنی ہے کہ اللہ کے بتائے طریقے سے، اللہ کے بتائے راستے کے مطابق، یعنی لڑائی کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تم اپنی مرضی کے طریقے سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، یہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ تو حدوں کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہوگی۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ دین کی خاطر، اللہ کی ذات کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، کسی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی خاطر نہیں، یا کوئی طاقت یا پاور حاصل کرنے کی یا حکومت کرنے کی خاطر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ تم اپنا دین کسی اور پر زبردستی تھوپو، کسی ذاتی یا نفسیاتی فائدے کے لیے نہیں، کسی بھی پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ الذین، ان سے جو یقاتلوکم، جنگ کرے تم سے، یعنی جنگ کرو صرف ان سے جو جنگ کرے تم سے، اور صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑے، جو تم پر حملہ کرے، ان سے جو تمہیں دین سے روکے، ان سے جو تمہیں نقصان پہنچائے اور تم پر ظلم کرے صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے، تم نے ایک اللہ کی عبادت کو چنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو، نہ تم حد سے آگے بڑھو۔ اعتدا یعتدی سے، اس لفظ کا معنی ہے حق سے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا، حلال سے حرام کی طرف چلے جانا۔ تو نہ تم حد سے گزرو، نہ تم ٹرانسگریس کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، المعتدین حد سے گزرنے والوں کو، معتدین زیادتی کرنے والوں کو، وہ جو حد سے آگے بڑھتے ہیں زیادتی کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرے، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں اپنے دین سے روکے۔ اپنے دین کو بچانے کے خاطر تم جنگ کر سکتے ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن تم حد سے زیادہ نہیں کر سکتے، تم زیادتی نہیں کر سکتے، تم ظلم نہیں کر سکتے، یعنی جنگ جس سے ہو رہی ہے اس پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا، ظالموں سے، ظلم کرنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں سے، حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں سے۔ لیکن جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عام طور پر اپنی جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں بھی ہو تب بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اپنی مرضی سے کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے جنگ کے حدود بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے والے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ جو لوگ مارے جائیں ان کے ناخن، کان، دوسرے اعضاء کاٹنا نہیں، ان کو بد شکل نہ بنانا، اور غلول مت کرنا۔ غلول کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا، یعنی مال غنیمت میں سے چوری کرنا۔ دھوکہ مت دو، اور کسی بچے کو قتل مت کرو۔ اسی طرح اور حدیثوں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، بیماروں، بوڑھوں اور گرجا گھر میں عبادت کرنے والوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت کا گھر ہو، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے چرچ ہو، یا کوئی بھی گرجا گھر ہو۔ اور اگر کوئی بندہ ہتھیار ڈال دے اور کہے کہ میں ہار مانتا ہوں تو اس کو بھی مت مارو۔ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ان کو بھی مت مارو، یعنی سویلینز اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور بیمار، ان میں سے کسی کو بھی نقصان مت پہنچاؤ جنگ کے دوران۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اس حد کو پار کر دیا ہے جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ صرف ان سے لڑو جو تم پر ایگریشن کرتے ہیں، لمٹ کراس مت کرو، زیادہ مت کرو۔ اگر کوئی تمہارا ایک آدمی مارے تو تم ان کے 100 مار دو، نہیں،
ایسا نہیں کر سکتے، حد سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت کو دوبارہ ایک بار پورا دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف جنگ اس حالت میں کی جا سکتی ہے جب کوئی تم پر جنگ کرے اپنے بچاؤ کے لحاظ سے۔ ساتھ ہی اللہ نے حد سے زیادہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں ظلم اور ناانصافی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ صرف انصاف اور حق کے لیے جنگ کو حلال فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں کو، ایگریشن کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 191، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں۔ ثقفتموہم کا روٹ ہے ثقافہ، ثقفتموہم مقابلے کی خاطر کسی کو سامنے پانا، یو فائنڈ دیم، یعنی کسی سے تمہارا مقابلہ ہو اور وہ تمہیں مل جائے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں۔ کہاں سے نکالے گئے تھے مسلمان؟ مکہ سے، ظلم و زیادتی کر کے انہیں ان کے گھروں سے نکال کر انہیں مائیگرنٹس بنا دیا گیا تھا، انہیں وہاں سے مجبوراً نکلنا پڑا تھا۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، شدید ہے، زیادہ برا ہے، من القتل، قتل سے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت تب نازل ہوئی جب ظلم و زیادتی کر کے مکہ میں جو مسلمان رہتے تھے انہیں زبردستی مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ مائیگریٹ کر کر مدینہ پہنچے۔ 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے مدینہ میں اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ امیگرنٹس تھے، وہ مہاجرین تھے، وہ ہجرت کر کر آئے تھے، مکہ سے نکال دیے گئے تھے اور 6 مہینوں میں مسجد بن رہی تھی، ایک کمیونٹی بن رہی تھی مدینہ میں، اور نئے مہاجرین جو تھے وہ اہل مدینہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسپانسرشپ کا نظام چل رہا تھا۔ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ مکہ کے لوگوں کا خرچہ اٹھا رہے تھے، انہیں اپنے گھروں میں رکھا تھا اور جگہ دی تھی۔ یہ سب رشتے اور یقین ایک دن میں نہیں بنتے، یہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا تھا؟ آپ سوچیں 4 مہینے کے لیے بھی اگر کوئی رشتہ دار آپ کے گھر میں آ کر رہتا ہے تو آپ اسے رکھ نہیں پاتے۔ اور اب یہاں ایسے حالات تھے کہ کچھ لوگ دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے جس سے پہلے سے آپ جانتے بھی نہیں، انہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمیشہ وہ وہاں رہتے تھے، موجود رہتے تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، پھر بھی انصار ایسے تھے جو مہاجرین کو خود سے بھی زیادہ ترجیح دیتے تھے، امپورٹنس دیتے تھے، چاہے خود بھوکے رہیں لیکن انہیں کھانا کھلاتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں انصار کہا۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو مسلمان نہ تو امیر تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی قوت تھی، نہ ہی کوئی فوج تھی، اب 6 مہینے کے اندر ایک جنگ ہونے والی تھی، قریش سے مقابلہ کرنا تھا، بدر کی لڑائی قریب تھی۔ اب آپ سوچیں کیا ہم ایک پراپر فوج تھے؟ بالکل نہیں، اور وہ قریش ایک تجربے کار فوج تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، سواری تھی، اور ہماری طرف صرف چند لوگ تجربے کار تھے، زیادہ تر کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، وہ لوگ جو قربانی میں استعمال کرنے والی چاقو ہوتی ہے اسے لے کر چلے گئے تھے، کچھ شیلڈز نہیں تھی، ایک 2 گھوڑے تھے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ ہم سے 2-3 گنا زیادہ تھے تعداد میں بھی۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے مقام پر جب فوج کی تعداد صرف 300 لوگ ہیں، وہ فوج تجربے کار بھی نہیں ہے، بس کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ان کے پاس جانور نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسی فوج کو کیا کہا جائے گا؟ کیسے ان کی ہمت افزائی کی جائے گی؟ ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو ہمت رکھو، ہار مت مانو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں یہ تقریر نہیں دی، اللہ نے ان سے کہا کہ جس جگہ بھی تم انہیں پاؤ ان کو مارو، جہاں بھی وہ چھپے ہوں نکال کے لاؤ، you kill them wherever you find them, go get them۔
ایسی تقریر وہاں دی جاتی ہے جہاں آپ حد سے زیادہ طاقتور ہو. یہاں تو ایک کمزور فوج تھی، ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. اللہ نے یہ کہا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک کمزور بچہ ہے اور اس کو کسی باکسنگ رنگ میں ڈال دیا گیا اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ مارو اسے، مارو اسے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس طرح سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے لوگوں کی. کیوں اتنی سختی سے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا؟ پھر کہا گیا وَأَخْرِجُهُمْ، اور نکالو انہیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُكُمْ، وہاں سے جہاں سے تمہیں نکالا گیا. اور ان کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ مسلمانوں کو ان کو وہ مکہ سے نکالے گئے تھے. اور یہ جنگ کہاں ہونے والی تھی؟ یہ جنگ بدر میں ہونے والی تھی، اور بدر جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تم انہیں شکست دو گے، پھر تم اس شہر میں قابو پالو گے یعنی مکہ میں، اور پھر تم انہیں اس جگہ سے نکالو گے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تو اس بات سے مسلمان پہلے سے ہی اللہ کے ان لفظوں پر یقین کر چکے تھے کہ انہیں فتح نصیب ہوگی، وہ جیت جائیں گے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ کیوں ان کو شہر سے نکالا جائے. عام طور پر کیا اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دو، ان کے شہروں سے نکال دو؟ نہیں، مگر یہاں اللہ نے اس کی اجازت دی اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ شدید ہے، سخت ہے، من القتل، قتل سے. اور فتنہ، فتنہ آزمائش میں ڈالنا، سونے کو پگھال کے اس کے میل کچیل کو نکالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں فتنے سے مراد ہے دین سے روکنا. اشد، زیادہ شدید ہے، یہ اسم تفضیل ہے. worse than killing، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ انہیں وہاں پیغام دینے نہیں دیتے تھے. ساری لڑائی اسی بات پر تھی کہ تم اللہ کا نام نہ لو. انہیں دعویٰ کرنے کا موقع یا حق نہیں تھا. آج کے دور کی طرح نہیں کہ آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. وہاں اللہ کا نام لینا، توحید کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز کی قربانی دینی پڑی. انتہائی درجے کا ظلم و ستم جھیلنا پڑتا تھا. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں، لوگوں پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس پرزیکیوشن کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا رستہ کھل جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا رستہ کھولا. اس سے پہلے جبری دور تھا. جبر کیا تھا؟ کہ لوگ اپنی مرضی سے دین سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے، لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور خاص طور پر مکہ اور عرب کے لوگ، ان کا قبائلی نظام تھا. ان میں ہر قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا پورا قبیلہ اسی دین پر رہتا. اگر کوئی ایک شخص ان میں سے نکل کر کسی اور دین پر چاہے تو سارا قبیلہ اسے بائیکاٹ کر دیتا. اس کے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے طرح طرح کی آزمائشیں سہ کر اس بندھن کو ختم کیا. کیونکہ اسلام نے پہلی دفعہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ دی. اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ جو قبیلے کی سردار کی بات ہوتی تھی. کیا آپ جانتے ہیں قریش کیسے آپریٹ کرتے تھے؟ ان کا شہر ایک طرح کا کینسر تھا. جیسے جب کسی انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں کینسر ہو جائے اور وہ ایک سٹیج سے آگے نکل جائے تو اس انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے بچنے کے لیے؟ اسے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. یہ دردناک بھی ہے، سخت بھی ہے، لیکن اصل میں آخر میں یہ ایک رحمت کا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فتنہ جو انسان کے ایک جسم کے ایک حصے میں ہے، اگر وہ نکالا نہیں گیا تو مرض پھیل جائے گا اور انسان مر جائے گا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. یہ آیت یہاں کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آنے والی آیت حج سے متعلق ہے
اور مسلمان ابھی مدینہ میں تھے. حج کرنے کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ مکہ. اور مکہ ابھی کس کے قبضے میں ہے؟ قریش کے. وہ وہاں کے کسٹوڈینز تھے. تو اگر تم کبھی حج کرنا چاہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ قریش کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ایسے ہی تو نہیں تمہیں آرام سے امن سے حج کرنے دیں گے. جنگ کس لیے پھر؟ مکہ میں کعبہ کو آزاد کرنے کے لیے جنگ. کعبہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، خالص ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کب کیا؟ جب ٹریٹی آف حدیبیہ کو توڑا گیا. سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کبھی بھی سیدھے مکہ پر حملہ نہیں کیا. جنگ صرف حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے پر ہوئی. اور حدیبیہ کا معاہدہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یہ ٹریٹی آف پیس تھی، یہ امن کے لیے سائن کیا گیا ہوا معاہدہ تھا. اور خود اس ٹریٹی میں اتنی ساری ناانصافیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف. اس کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ جنگ نہ ہو اور امن برقرار رہے، مسلمان ساری ناانصافیاں قبول کر کے اس معاہدے کو کر کے مسلمان بنا حج کیے مدینہ لوٹ گئے. اس کے بعد بھی اس معاہدے کو قریش نے توڑ دیا. پھر اس کے بعد جنگ ہوئی. لیکن یہ آیت بہت پہلے نازل ہوئی تھی. یہاں صرف جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ دوران جنگ کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور یہ فتح مکہ کب ہوئی؟ ان آیتوں کے نازل ہونے کے کئی سال بعد، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا. کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا وہاں سے واپس لوٹیں اور جنہوں نے نکالا انہیں وہاں سے نکال سکیں. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت، زیادہ تر لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے. وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے اور یہ دن آتے ہی وہ اچانک مسلمان ہو گئے. جیسے ہی مکہ فتح ہوا لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. صرف چند لوگ جو بھاگ گئے یا پکڑے گئے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. باقی سب جو دلوں میں اسلام کو چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، ظلم و زیادتی سے ڈر کر، جیسے ہی جبر کا نظام ختم ہوا سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو 9 ہجری کے سال میں پورے عرب قبیلے کے قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت حج کرنے گئے تو ان کے ساتھ 1,00,000 لوگ تھے. 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے. یہ 1,00,000 لوگ کہاں تھے پہلے؟ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، اپنے فیتھ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس جبر اور پرزیکیوشن کی وجہ سے. اس کو قرآن نے فتنہ یہاں پر کہا ہے. تو فتنے کو روکنا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکیں. اللہ کا دین تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اللہ کے دین میں اجازت ہے کہ انسان اپنے دین کو خود اختیار کرے، اور اس سے روکنا یہ غلط ہے، یہ فتنہ ہے. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اور یہاں فتنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اگر کوئی نہیں رکا تو اس کے اوپر طرح طرح کی زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اسے سزا دینا. تو فتنہ ایک آزمائش ہے. دیکھیں، کوئی بھی ایسا طریقہ یا منصوبہ جس سے لوگوں کے ذہن برباد کیے جائیں، انہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکا جائے یا کرنے نہ دیا جائے، وہ ساری صورتیں قتل سے زیادہ خطرناک ہیں. ایک تو سیدھا کسی کے اوپر جسمانی طور پر ظلم کرنا، اسے دبانا یا اس پر زیادتی کرنا یا اسے مارنا یا اسے قید کر دینا اور پھر اس پر جبراً دباؤ ڈالنا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. دوسری چیز ذہنی طور پر قابو پانا، جس طرح سے کسی کے ذہن کو خراب کر دیا جاتا ہے، یہ بھی فتنہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوچ سب پر زبردستی تھوپی جاتی ہے. اگر جو اس کے خلاف سوچے تو اسے جرم قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اور ہر دور کے فتنے مختلف ہوتے ہیں. یہاں سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. کیونکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اسے عقل دی ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، تو ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنا دین چنے.
اگر کسی پر زبردستی ہی کرنی ہوتی تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو ہر ایک کو زبردستی اپنے دین پر لے آتا، لیکن اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، تمہیں خود اپنا دین چننا ہوگا، اور پھر تمہارا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور پھر تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور پھر تمہاری نیتوں کا حساب ہوگا، اور پھر تمہیں اس کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، پاس مسجد الحرام کے، یہ کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے کہ کعبہ کے ارد گرد اس کے آس پاس جنگ کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑے تم سے، until they fight you فیہ، وہاں پر، یعنی کعبہ میں یا کعبہ کے آس پاس کے علاقے میں یا مکہ میں وہ تم سے اگر لڑیں، یہ حرمتوں والی جگہ ہے، یہاں پر لڑائی کرنا، یہاں تک کہ ایک پیڑ کا پتا توڑنا بھی منع ہے، یہاں کسی جانور کا قتل کرنا بھی منع ہے، تو ایسی جگہ پر اگر یہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ آپ نے پہلے دیکھا اس آیت میں آیا تھا کہ جہاں کہیں بھی جو لفظ آیا تھا وہ اصل میں مانا تھا کعبہ کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کعبہ پہ بھی ہو تو تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، تو اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں لڑتے ہیں تو وہاں بھی لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کعبہ ہے اور میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم یہاں بھی جنگ کر سکتے ہو اگر ضرورت پڑے۔ آپ دیکھیں کعبہ کی حرمت کو سارا عرب مانتا تھا، پورے عرب میں اسے عبادت کی جگہ مانا جاتا تھا، اور یہاں پر لڑنا یا کسی بھی طرح کا امن و امان خراب کرنا کی اجازت نہیں تھی۔ تو اگر یہ لوگ اس کی حرمت کو خراب کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس کا وہاں پر مقابلہ کرو۔ تو اب آپ اس بات کو دھیان سے سمجھیں، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی شہر میں جہاں بھی تم انہیں پاؤ تم انہیں مارو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سیلف ڈیفenس، ظلم کا جواب دینے کی پرمیشن دی گئی ہے، انڈسکریمنیٹ کلنگ کی نہیں۔ آپ دیکھیں غور کریں سورۃ النساء میں اور بہت سی دوسری آیتوں میں بھی یہ حکم آئے ہیں۔ کہیں پہ کہا گیا کہ تم امن کے معاہدے سے بندھے ہوئے ہو، صرف تبھی لڑائی کر سکتے ہو جب تم پر حملہ ہو، امن کے معاہدے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ امن کی طرف رجوع کرے تو تم بھی امن کی طرف رجوع کرو، ظلم زیادتی کے ساتھ جنگ نہ کرو، یہ سورہ الانفال میں بھی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن، پھر اگر قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ، یہی ہے جزاء، بدلہ، الکافرین، کافروں کا۔ تو یہاں پہ بھی کنڈیشن ہے، دیکھیں پھر اگر وہ لڑے تم سے تو قتل کرو انہیں، اور یہ بدلہ ہے کافروں کو۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم بہت بار پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کافر وہ ہے جو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، جو جان جاتا ہے، جو سچائی کو مان لیتا ہے دل میں لیکن لفظوں میں قبول نہیں کرتا، وہ جو سچائی جاننے کے بعد بھی اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار دوبارہ پوری اس آیت کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جہاں بھی تم ان سے ملو، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، ان کو قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو۔ اور فتنہ، آزمائش، کون سی آزمائش؟ دین کی آزمائش۔ فتنہ وہ جہاں پر انسان کو دینی آزادی نہ ہو، جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اور مسجد الحرام کے پاس تم جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، اور اگر وہ تم سے جنگ کرے تو قتل کرو انہیں، اسی طرح کافروں کا اجر ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.